السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا اور قرآن پاک میں اس دن کو کون کون سے ناموں سے بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسرے عالم کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کے سانس پورے کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام اور راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو جاتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے، غرض یہ کہ ہر آنے والا جائے گا اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جس طرح انسانوں اور جنات کی عمریں مقرر ہیں، اسی طرح اس عالم کی عمر بھی مقرر ہے۔ جب اس عالم کی عمر تمام ہوگی، اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ افراد کے چلے جانے کو موت اور پورے عالم کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ موت اور حیات کی حکمت بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچا جائے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ یعنی موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ رب العالمین تمہارے اعمال کی جانچ کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ پہلی زندگی میں عمل کا موقع دے کر اور طریقہ کار بتا کر انسان کو امتحان میں ڈالا۔ پھر دوسری زندگی رکھی گئی جس کا اعلان پیغمبروں کی زبانی واضح کر دیا گیا کہ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر خالق و مالک کے حضور میں جواب دہی کرنی ہے۔ سورہ مومنون میں انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے جملہ اطوار و حالات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ زندگی نہیں ہے، اور جیتی جاگتی مورت اور ہنستی بولتی تصویریں دیکھتی سنتی جان جو تم کو دی گئی ہے ہمیشہ نہ رہے گی۔ موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک اور زندگی پاؤ گے اور اپنی جان عزیز کو لے کر جان آفریں کے حضور میں پیش ہو کر وفیت کل نفس ما عملت کا منظر دیکھو گے۔ اعمال کا بدلہ ضرور ملنا ہے، اس پر تمام اہل تحقیق متفق ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ مشہور مثل ہے جو عوام و خواص کی زبان زد میں ہے۔ دنیا میں جو کام انسان کرتے ہیں ان کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الدین یعنی بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، اور یوم الحساب حساب کا دن فرمایا گیا ہے۔ اس روز رشتہ دار کام آئیں گے، قوت نہ چلے گی، بے کسی اور بے بسی کا عالم ہوگا، اعمال پیش ہوں گے، ہر بھلائی برائی سامنے آئے گی۔ سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں ہو جائیں گے تاکہ اعمال کو دیکھ لیں، سو جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ بذات خود تنہا حاضری ہوگی اور اولین اور آخرین میں سے کوئی بھی چھپ کر کہیں نہ جا سکے گا۔ ارشاد ربانی ہے، لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اس کے پاس ان کا شمار ہے اور گن رکھی ہیں ان کی گنتی، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا آئے گا۔ انسانوں نے جو کام دنیا میں کیے تھے ان کا اکثر حصہ دنیا میں ہی بھول گئے تھے، پھر آخرت میں تو کیا کیا یاد رکھیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو تمام اعمال سے آگاہ فرمائیں گے، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں فرمایا، یوم یبعثہم اللہ
جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کا سب کیا ہوا ان کو جتا دے گا۔ اللہ نے وہ سب محفوظ کر رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ قیامت کے دن پر ادھار کیوں رکھا ہے، مرنے کے ساتھ ہی قبر میں کیوں فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہیں، ان کی حکمت چاہتی ہے کہ فیصلوں اور بدلوں کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں تو واللہ عالم کتنی مصلحتیں اور کتنی حکمتیں ہوں گی۔ تو قیامت کا یہ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا قرآنی آیات کے حوالے سے۔ اب دوسرا ٹاپک جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی وہ ہے کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ تو چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اس لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر یعنی کھوہ میں داخل ہو جاؤ گے تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا افسوس کہ تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ بیٹھے؟ وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے اور وہ اسی حال میں ہوں گے یعنی قتل و خون، شر و فساد اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور وہ اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سبھی سنیں گے، جو سنتا جائے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا اے لوگو چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا کہ اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں گے۔ جواب ملے گا فی 1000 یعنی 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس عظیم مصیبت سے خداوند عالم ان انسانوں کو بھی محفوظ رکھیں
دیکھیں گے جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں اور ان سب گناہوں سے اور برائیوں سے بچیں جن سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت ہمیں ساتھ ایمان کے موت نصیب فرمائے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔